خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میں خداوند کی خادمہ نادیہ بابی آج ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہوں۔ خداوند یسوع نے جب اپنے شاگردوں کو دعا کرنی سکھائی تو اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ہمیں آزمائش میں نہ لا۔ 3 ایسی بڑی باتیں ہیں جو ہماری زندگی میں آزمائش لانے کا باعث بن سکتی ہیں۔ نمبر 1 دولت، نمبر 2 مرد یا عورت اور نمبر 3 شہرت۔ یہ 3 ایسی آزمائشیں ہیں جو کسی بھی شخص کو آسانی سے الجھا سکتی، گرا سکتی، نقصان دے سکتی، خدا سے دور کر سکتی اور ہلاک بھی کر سکتی ہیں۔ اس لیے بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی زندگی ایسی باتوں سے نقصان اٹھائے اور ہلاک ہو۔ تو پہلی بات جس کی وجہ سے انسان آزمائش میں گر سکتا ہے وہ ہے دولت۔ دولت جہاں انسانی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، وہیں پر اس کا غلط حصول اور استعمال آزمائش میں گرنے کی بھی ایک وجہ ہے۔ اس کے متعلق خدا کے کلام میں بہت سے حوالہ جات ہیں، مگر آج چند ایک حوالہ جات پر غور کریں گے۔ پولس رسول کا پہلا خط تیموتھیوس کے نام 6 باب 10 آیت۔ یہاں لکھا ہے، کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی ایک برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا۔ میرے بہنوں بھائیوں، دھن دولت برا نہیں ہے، مگر اس سے کئی قسم کی برائیاں جنم لیتی ہیں، اور یہاں بذات خود زر کو نہیں بلکہ زر کی دوستی کو برا کہا گیا ہے۔ روپیہ پیسہ خدا کی خدمت کے لیے اور بھلائی کے کاموں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے، لیکن زر کی دوستی اور اس کا غلط استعمال نقصان اور ہلاکت کا سبب ہو سکتا ہے، اور اس کی خواہش میں پھنس کر بہت سے مسیحی ایمان سے گمراہ ہوئے اور خدا سے بھی دور ہو گئے۔ زر کا لالچ ایک بہت خطرناک پھندا ہے، اور خدا اس پھندے سے زندگیوں کو محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ عبرانیوں کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط 13واں باب 5ویں آیت میں یوں لکھا ہے، زر کی دوستی سے خالی رہو اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو۔ ایماندار کے لیے زر کی دوستی ایک بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ یہ خدا کے ساتھ رفاقت توڑ دیتی ہے اور روحانی ترقی میں بھی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس لیے خدا کا کلام اس کی دوستی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اور یہ بھی کہ جو کچھ کسی کے پاس ہے اسی میں شکر گزاری کرے اور خوش رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر خدا نے کہیں کسی کو ایسے عہدے اور خدمت میں رکھا ہے جو روپے پیسے سے متعلق ہے، مطلب اس سب پر اختیار ہے، تو خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ضرورت ہے کہ ایمانداری اور دیانتداری کا مظاہرہ کیا جائے، کیونکہ ایک دن خدا کو ایک ایک بات کا حساب دینے کے لیے اس کی عدالت میں کھڑے ہونا پڑے گا، کیونکہ خدا روپے پیسے میں سنجیدہ ہے اور دلچسپی رکھتا ہے۔ دوسری وجہ ہے مرد یا عورت۔ دولت کے ساتھ ساتھ بیگانہ یا پرائی عورت اور بیگانہ یا پرایا مرد بھی آزمائش کی وجہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے یکساں ہے، اور خدا دونوں کو ایسی باتوں سے بچانا چاہتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کئی ہنستے مستے گھر ایسی آزمائشوں کی نظر ہو گئے۔ خدا اس سے روکتا ہے، نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی باتوں کا شکار ہو، کیونکہ خدا کا کلام اس بات پر بھی خاموش نہیں ہے۔ اس کے متعلق بہت سے حوالہ جات ہیں، مگر امثال کی کتاب میں اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ بزرگ سلیمان نبی اپنے بیٹے کے لیے فکر مند ہیں اور نہیں چاہتے کہ وہ اپنی جوانی کے ایام میں بے راہ روی کا شکار ہو اور بھٹک جائے، اس لیے وہ اپنے بیٹے کو حکمت، فہم اور دانائی کی باتیں بتاتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اپنے قدم ایسی جگہوں سے روکے۔ امثال 7واں باب اس کی 1 سے 5ویں آیات پر غور کریں گے۔ اے میرے بیٹے، میری باتوں کو مان اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھ، میرے فرمان کو بجا لا اور زندہ رہ، اور میری تعلیم کو اپنی آنکھ کی پتلی جان۔ ان کو اپنی انگلیوں پر باندھ لے، ان کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لے۔ حکمت سے کہہ تو میری بہن ہے، اور فہم کو اپنا رشتہ دار قرار دے، تاکہ وہ تجھ کو پرائی عورت سے بچائیں، یعنی بیگانہ عورت سے جو چاپلوسی کی باتیں کرتی ہے۔ اسی طرح دوسرے باب کی 16ویں سے 19ویں آیت پر بھی غور کریں گے۔
ताकि तुझे बेगाना औरत से बचाएं, यानी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली पराई औरत से, जो अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती और अपने खुदा के अहद को भूल जाती है, क्योंकि उसका घर मौत की उतराई पर है और उसकी राहें पाताल को जाती हैं। जो कोई उसके पास जाता है वापस नहीं आता और ज़िंदगी की राहों तक नहीं पहुंचता। याद रखें, पूरी दुनिया गुनाह के कब्ज़े में है, ये खुदा का कलाम कहता है। और इस दुनिया में रहते हुए ऐसी बातों का ज़िंदगियों में आना फितरत का हिस्सा है, लेकिन दिलकश बात यह है कि जब कभी कोई ऐसी आजमाइश में गिर जाए, तकलीफ़ और नुकसान उठाए, तो ज़रूर यीशु मसीह को याद रखें और अपने पाँव ऐसी बदी की जगह पर जाने से रोकें, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारी एक एक आजमाइश के लिए तकलीफ़ उठाई, दुख बर्दाश्त किया और सबसे बढ़कर सलीब का दुख सहा। इसलिए उसे बार बार मसलूब ना करें। तीसरी बात है शोहरत। शोहरत की वजह से भी इंसान आजमाइश में पड़ सकता है। खुदा ने सुलेमान बादशाह को बड़ी हिकमत और दौलत से नवाजा और उनकी शोहरत सारी दुनिया में फैल गई। और हम देखते हैं कि सबा की मलका बुजुर्ग सुलेमान की शोहरत देखने के लिए आई, और जब उसने वो सब कुछ देखा जो खुदा ने उन्हें बख्शा था तो वो दंग रह गई। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा ने बुजुर्ग सुलेमान को बड़ी इज्जत बख्शी, मगर वो ऐसी बड़ी शोहरत की वजह से मुश्किल में पड़ गए। उनके पास 700 बीवियां और 300 हरमें थीं, जिनमें बहुत सी गैर अक़वाम से थीं, जिन्होंने बुजुर्ग सुलेमान को गैर मबूदों की तरफ माइल कर लिया और वो बुत परस्ती करने लगे। इसी तरह एक और हवाला है, खुदा हिजकिय्येल की मार्फत अपने लोगों से कलाम करता है और यहाँ खुदावंद अपनी कौम के लिए कहता है कि तूने अपनी खूबसूरती पर तकिया किया और अपनी शोहरत के वसीले से बदकारी करने लगी। हिजकिय्येल 16वां बाब 15वीं आयत। खुदावंद बनी इसराइल से मुखातिब है कि ऐसा वक्त था जब तू ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार रही थी, और जब मैंने तुझे इज्जत बख्शी और तूने शोहरत हासिल कर ली तो तूने बदकारी शुरू कर दी। इस तरह हमें पता चलता है कि शोहरत मिलने के बाद इंसान आजमाइश में पड़ सकता है, इसलिए उसे मोहतात होने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों बहनों, 3 बातें हमने सीखी हैं जो किसी भी ज़िंदगी के लिए आजमाइश बन सकती हैं। तो इसके लिए खुदा के खौफ और डर में रहने की ज़रूरत है, और खुदा का कलाम ही हमें ऐसी बातों में दाएं बाएं मुड़ने की गुंजाइश नहीं देता। इसलिए हमें उसे सामने रखने और उस पर अमल करने की ज़रूरत है, ताकि फिर ऐसी कोई भी बात हमारी ज़िंदगी में कोई आजमाइश ना ला सके। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। आमीन।